बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। हुक्मरान इत्तेहाद की हर मुमकिन कोशिश है कि किसी भी तरह से इमरान खान को सियासी मंजरनामे से गायब कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, हटा दिया जाए और उसके बाद इंतखाबात की जानिब राह इख्तियार की जाए। अब अमली तौर पर इमरान खान नज़रबंद हैं, अगरचे गैर एलानिया नज़रबंदी का ये सिलसिला कई रोज़ पर मुहित हो चुका, लेकिन इमरान खान को अपनी महदूद सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। इस महदूद सियासी सरगर्मी में वो फ़ोन पे गुफ्तगू कर सकते हैं, वो इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, वो बैनुल अक़वामी मीडिया को इंगेज रख सकते हैं, लेकिन वो अपने घर से बाहर निकल कर कारकुनों के साथ ना जलसा कर सकते हैं, ना जुलूस निकाल सकते हैं और ना ही कोई मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग खैर वो किसके साथ करेंगे? सभी लोग या तो मफरूर हैं, रुपोश हैं, गायब हैं मंज़र से, या फिर पाबंद सलासल हैं, जेल में हैं, कैद कर लिए गए हैं, जिसको अदालत रिलीफ देती है, हुकूमत किसी और मुकदमे में एक बार फिर गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह का माहौल कभी किसी सियासी जमात के लिए नहीं बना, किसी को भी इतनी परेशानियों का सामना नहीं रहा। आज और भी बहुत सी खबरें हैं जिनमें ऑडियो लीक्स के हवाले से तय पाने वाला कमीशन है, उसकी पहली मीटिंग हुई है, उसने अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। लेकिन इन सब से बड़ी खबर ये है कि आज दो अहम शख्सियात ने अपनी राहें तब्दील की हैं, अपने मुस्तकबिल का, सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला किया है। पहले फैज़ुल्लाह कमूका हैं, इन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया है। ये अहम रहनुमा थे पीटीआई के, गालिबन इनके पास अपर पंजाब की सदारत भी थी। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही के करीबी साथी चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत हुसैन ने अपनी राह अलग कर ली है चौधरी परवेज़ इलाही से। इससे कबल वो चौधरी शुजात हुसैन से फासला इख्तियार कर गए थे और उनके साहबजादे भी पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन आज चौधरी वजाहत हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि उन्होंने कभी मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग कायदे आज़म नहीं छोड़ी थी, वो हमेशा से मुस्लिम लीग कायद में थे, मुस्लिम लीग में थे और अब भी हैं। चौधरी शुजात हुसैन से कुछ नाराज़ी थी, उनका दिल बड़ा है, वो वापस आने वालों को ज़रूर कबूल कर लेंगे। उन्होंने तजवीज़ दी कि चौधरी परवेज़ इलाही भी वापस आएँ और ख़ानदान एक जिस तरह से पहले मुत्तहिद था उसी तरह से मुत्तहिद होकर मुल्क की सियासत में अपना किरदार अदा करे। ये चौधरी वजाहत हुसैन वही हैं जिनके घर पर भी, चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर जब छापा मारा गया तो इनकी भी गिरफ्तारी के लिए इनके घर पर भी छापे मारे गए। इन पर बहुत से मुकदमात निगरान हुकूमत ने बना दिए थे। अब जाहिर है वो जब जिस जानिब बढ़े हैं, जिस तरफ उन्होंने रुजू कर लिया है, जो वापस अपने सियासी मरकज़ की तरफ लौटे हैं, तो यकीनी तौर पर उन पर जो कायम किए गए मुकदमात थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे और चौधरी वजाहत हुसैन और उनके साहबजादे आज़ादाना तौर पर अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो उनको महदूद रखने के बजाय वो अपनी आज़ादाना सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन यहाँ चौधरी शाफ़े हुसैन जो आज उनके हमराह मौजूद थे, उन्होंने जब ज़िक्र छेड़ा चौधरी परवेज़ इलाही या मुनिस इलाही जो उनके साहबजादे हैं, तो उन्होंने बड़े एक सपाट से लहजे में कहा कि जब हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी तो चौधरी मुनिस इलाही ने कहा था कि हम मुलाकातें जारी रखेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन सियासत अपनी अपनी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शाफ़े हुसैन के दिल में अब भी चौधरी मुनिस इलाही या चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से वो नरम गोशा पैदा नहीं हुआ जो आम तौर पे सियासी लोगों के दिलों में होता है। और दूसरी बात यह है, जो हमारे ज़राए हैं उनका कहना है कि चौधरी वजाहत हुसैन ने और चौधरी शुजात हुसैन के घर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कोशिश की थी कि चौधरी परवेज़ इलाही वापस आ जाएँ, चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, लेकिन चौधरी मुनिस इलाही डट के खड़े रहे हैं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि मैं अब इस वक्त में जब तहरीक इंसाफ पर मुश्किल आन पड़ी है, जब उफ्ताद आन पड़ी है, तो मैं चौधरी मुनिस इलाही मैं हरगिज़ इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। और चौधरी मुनिस इलाही, परवेज़ इलाही अब भी इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं। ये मुस्तकबिल का मंजरनामा बन रहा है गुजरात की सियासत का। लेकिन याद रहे कि चौधरी वजाहत हुसैन, इन दोनों भाइयों से अगर आप अददी हवाले से पार्टी वोट बैंक को अलग करके देखते हैं तो चौधरी वजाहत हुसैन ग्राउंड में
ضمینی اعتبار سے سیاسی حوالہ مضبوط رکھتے ہیں۔ چودھری وجاہت حسین پنچایت کے بندے ہیں، چودھری وجاہت حسین لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں، خاص کر یہ خوبی ان کے صاحبزادگان میں بھی ہے۔ لیکن جو مقبولیت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ عوامی جو ایک خاص قسم کا رجحان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف راغب ہے۔ اب دیکھیے آنے والے دنوں میں گجرات کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے، جب ایک ہی خاندان کے لوگ آمنے سامنے ہوں گے اور جب ایک ہی خاندان کے لوگ ایک دوسرے کے مخالف الیکشن انتخابات لڑیں گے۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ کس کا فیصلہ درست تھا۔ چودھری پرویز الہی نے درست فیصلہ کیا عمران خان کے ساتھ جانے کے بعد ڈٹ کے کھڑے رہنے کا فیصلہ، یا پھر چودھری وجاہت حسین کا فیصلہ کہ انہوں نے پرویز الہی کو بروقت چھوڑ دیا اور اپنی جو محدود ہوتی سیاسی سرگرمیاں تھیں یا محدود ہوتی سیاست تھی یا کاروبار تھا اسے محفوظ بنا لیا، اس کا مستقبل محفوظ بنا لیا۔ اور بھی عمران خان کے ساتھ بہت سے معاملات ہونے جا رہے ہیں۔ انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کل انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، کل ان کی گرفتاری کے بہت سے امکانات ہیں۔ اگر عمران خان کو گرفتار اس وقت کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ عمران خان عملی طور پر تو نظر بندی کاٹ رہے ہیں، اس وقت وہ نظر بند تو ہیں، لیکن عمران خان کی زباں بندی خاص طور پر جس طرح سے ان کا عالمی میڈیا سے رابطہ ہے، جس طرح آئے روز وہ مختلف نیوز چینلز کو، انٹرنیشنل نیوز چینلز کو انٹرویوز دے رہے ہیں، اس نے حکمران اتحاد کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، اور کسی حد تک ہماری اسٹیبلشمنٹ پر بھی بین الاقوامی سطح پر تنقید ہو رہی ہے۔ خاص طور پہ جس طرح سے انہوں نے ان دنوں جو تحریک انصاف کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے خواتین کو گرفتار کیا گیا، مقدمات بنائے گئے، جس طرح سے کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے اور گرفتاریوں کے لیے گھروں کے دروازے توڑ کر لوگوں کے بیڈ رومز میں جس طرح سے پولیس گھسی ہے، ان معاملات کو عمران خان نے انسانی حقوق کے ساتھ جوڑ کر سیاسی حوالے سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر عمران خان کو عملی طور پر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس کا یقینی طور پہ حکمران اتحاد کو فائدہ بھی پہنچے گا اور ایک طرح سے نقصان پہنچے گا، کیونکہ اس حوالے سے پوری دنیا سے عمران خان کے حق میں آوازیں اٹھیں گی۔ آج کی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جو آڈیو لیکس کے حوالے سے حکمران اتحاد نے، حکومت نے جو تشکیل دیا ہے کمیشن، اس کا آج پہلا اجلاس ہوا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کمیشن کے سربراہ ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کے ممبرز ہیں۔ آج پہلا اجلاس ہوا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ کمیشن کسی جج کے خلاف کارروائی کرنے نہیں جا رہا، بلکہ اس کمیشن کا مقصد یا اس کمیشن کا کام یہ ہے کہ ان آڈیو لیکس کے حوالے سے فائنڈنگز دے، اس کے بعد کارروائی کرنا دوسرا معاملہ ہوگا۔ لیکن اس کمیشن کو چیلنج کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں، یعنی آنے والے دنوں میں آپ ایک بار پھر تناؤ دیکھیں گے سپریم کورٹ میں۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، جو سب سے بڑا فورم ہے انصاف فراہم کرنے کا، ایک بار پھر آپ کو وہی تماشا دکھائی دے گا، وہی ڈرامہ آپ کو دکھائی دے گا، جو ججز کی ایک واضح ایک دوسرے سے اختلاف رائے ہے، جو اختلاف ہے، جو تقسیم ہے، جو دراڑ ہے، آپ کو وہ واضح طور پہ دکھائی دے گی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ ان کا جھکاؤ حکمران اتحاد کی طرف ہے، ان کے فیصلوں کا جھکاؤ حکمران اتحاد کی جانب ہوتا ہے، جس میں حکمران اتحاد کا یا حکومت کا فائدہ ہو، جبکہ یہی تاثر دوسری طرف بھی ہے۔ جو عمر عطا بندیال ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ، اور ان کے مبینہ طور پر جو ہم خیال ججز ہیں، ان کے حوالے سے حکمران اتحاد کا بھی یہی تاثر اور یہی خیال ہے۔ خاص طور پر مریم نواز کسی بھی فورم پر تقریر کرتی ہیں، بات کرتی ہیں، خطاب کرتی ہیں، تو وہ خاص طور پر تنقید کرتی ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر۔ اب آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے
یہ جو واضح تقسیم تھی، یہ جو واضح دراڑ تھی، یہ ایک بار پھر آپ کے سامنے آئے گی، ایک بار پھر وہی تماشا ہوگا جو ہم نے چند روز پہلے دیکھا تھا، کچھ وقت پہلے دیکھا تھا۔ اب ایک خاموشی تھی، ایسا تاثر موجود تھا کہ جیسے کوئی مفاہمت ہو چکی ہے، اور سپریم کورٹ جیسے ادارے کی بے توقیری جس طرح سے ہو رہی تھی، اب اس کا سلسلہ تھم گیا ہے۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو یہ تقسیم، یہ ججز میں گروہ بندی یا یہ دراڑ آپ کو سپریم کورٹ ہی میں دکھائی نہیں دے گی، بلکہ نیچے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں بھی آپ کو یہ واضح جو ایک تقسیم ہے وہ نظر آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو معزز ججز نے جو ٹیرین عمران کیس ہے اس کے حوالے سے جو رائے دی تھی، وہ ہائی کورٹ کے ویب سائٹ پہ جاری کر دی گئی تھی، جسے بعد میں ہٹا لیا گیا تھا۔ اس بینچ کو بتایا جاتا ہے کہ جو ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس ہے انہوں نے ختم کر دیا تھا، انہوں نے تبدیل کر دیا تھا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے فیصلے، بہت سی ایسی باتیں، بہت سی ایسی آراء ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی واضح تقسیم اور دراڑ ہے۔ اسی طرح سے دوسری جو عدلیہ ہیں، ہماری اعلیٰ عدلیہ کے جو فورمز ہیں، وہاں بھی ججز کی تقسیم جو ہے وہ آپ کو واضح دکھائی دے گی، جو کسی بھی ریاست کے ایسے فورم کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ عدلیہ کے مسائل تو خیر اپنی جگہ پر اسی طرح سے رہیں گے، لیکن جس مسئلے کے حل کے لیے اسحاق ڈار پاکستان آئے تھے وہ مسئلہ حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ڈالر 200 سے نیچے آئے گا، لیکن آج ڈالر کا ریٹ 306 روپے ہے، یعنی ڈالر کی پرواز پہلے سے بلند ہو چکی۔ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ڈالر کے پر کاٹ دیں گے، لگتا ہے کہ ان کے اپنے پر کٹ چکے ہیں۔ اسحاق ڈار جو نسخے بتایا کرتے تھے، جو کہا کرتے تھے کہ میں معیشت کو سیدھا کر لوں گا، آج 1 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا، معیشت پہلے سے دگرگوں حالت میں ہے۔ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ تمام شرائط پوری کرنے کے باوجود معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عالمی قوتیں پاکستان کو مشکوک نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، اور پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بنیاد بنا کر عالمی میڈیا پاکستان پر چیخ رہا ہے۔ ان حالات میں ہماری معیشت کہاں جائے گی، ہمارے معاشی حالات کیا ہوں گے، اس ریاست کا، مملکت خداداد کا مستقبل کیا ہوگا؟ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بہتر کرے، اس ریاست کے حق میں بہتر کرے، اور اس ریاست کی جن کے پاس اس ریاست کو چلانے کا اختیار ہے، اقتدار ہے، ان کو اللہ رب العالمین توفیق دے کہ وہ پاکستان کے حق میں فیصلے کریں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے فیصلے کریں، محض ذاتی انا کی تسکین کے لیے، محض سیاسی مخالفین کو تباہ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ریاست کے مفاد کو قربان نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اس ریاست پر، عوام پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔